کندھا ملتے ہی وہ مزید شدت سے رونے لگی۔ ارغمان کمرے میں داخل ہوا تو انتقال کو بستر پر بیٹھے سر ہاتھوں میں گرائے ہچکیاں لیتے دیکھا۔ وہ قاسم صاحب کے بہت زیادہ قریب تھی اور سب کی لاڈلی بھی تھی، پر اچانک اسے اس کا باپ چھن گیا تھا۔ ارغمان کو سمجھ نہ آئے کہ اسے کیسے تسلی دی۔ بس اس کے قریب بیٹھ کے اور اس کے ہاتھ تھام لیے وہ روتی گئی اور ارغمان اس کے آنسو تھمنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا اس وقت کوئی بھی تسلی امیز الفاظ اس کے دکھ کو کم نہیں کر سکتا۔ اس کا دل ہلکا ہونا ضروری تھا تو اسے کھل کے رونے دیا جائے۔ جب اس کے آنسو تھمے تو ارغمان نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس بھر کے اسے پکڑایا، جسے وہ جلدی سے پی گئی۔ میرا اس وقت کچھ بھی کہنا تمہارا درد کم نہیں کر سکتا، لیکن انتقال، اللہ کو صبر کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ تم صبر کرو، چاچو کے لیے دعا کرو، انہیں تمہارے دموں کی ضرورت ہے، آنسو کی نہیں۔ ارغمان کے کہتے ہوئے انتقال کو ساتھ لگایا تو وہ جو بے سکون تھی، اسے محرم کی باہوں میں سکون مل گیا۔ اس نے آہستہ سے ارغمان کے سینے پر سر رکھا اور آنکھیں موند کی۔ کچھ ہی دیر میں ارغمان نے اس کی بھاری ہوتی سانسیں محسوس کی تو سمجھ گیا کہ وہ سو چکی ہے۔ اسے بستر پر لٹا کر ارغمان باہر آ گیا۔ وقت پر لگا کر اڑا اور 1 سال گزر گیا۔ نور اور انتقال گھر میں گل مل گئی تھی۔ منت سے بھی ان کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ جب انہیں منت کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ دونوں کافی دکھی ہوئی تھی۔ تمہارا فون کہاں ہے؟ وہ غصے سے بولا تو اس نے کہا میرے پاس ہی ہے۔ اس نے گھبراتے ہوئے کہا سب لوگ اوپر آ چکے تھے، کیا ہوا ہے مقدم؟ زرغام نے پوچھا، لیکن اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ منت پر پھٹ پڑا، آپ کو فون کس لیے دیا تھا؟ ہر وقت بند ہی رکھیں، جب بھی کال کرو فون بند ہوتا ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ بہت غصے میں داڑ رہا تھا۔ وہ سبھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر چہرہ جھکا گئی۔ مقدم نے پہلی بار اس انداز میں منت سے بات کی تھی۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے آنسو بہاتی رہی اور اس کا غصہ برداشت کرتے رہے۔ اس کے بہتے آنسو دیکھ مقدم کا رکا، پھر گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ اسے رلا چکا تھا، اس سے خود پر شدید غصہ ہے۔ اس کے آنسو دیکھ وہ جو غصے سے داڑ رہا تھا ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ سارا غصہ جاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ اب بس وہ منت کو دیکھے جا رہا تھا۔ اسے خود پر افسوس ہو رہا تھا، جس لڑکی کے آنسو اور اداسی اسے شدید اذیت دیتے تھے، آج وہ خود ان آنسو کی وجہ بن گئے تھے۔ مقدم نے آنکھیں بند کر کے کھولی، اس میں شدید قرب تھا۔ کوئی بات نہیں ہے، ابھی فون آن کر لیتی ہے وہ۔ زرغام نے مقدم کو آنکھیں دکھاتے ہوئے منت سے فون کا پوچھا۔ دراز میں فون، منت نے سکتے ہوئے کہا۔ زرغام نے آگے بڑھ کر فون نکالا اور آن کیا۔ ابھی تک لاگ ان ہی نہیں کیا تم نے منو؟ زرغام نے کہتے ہوئے فون چارجنگ پر لگایا۔ سب وسیلی نظروں سے بس مقدم کو گورنے میں مصروف تھے۔ مقدم بغیر پرواہ کیے بس اسے دیکھ رہا تھا، جو شاید نہیں یقیناً اس سے ناراض ہو چکی تھی۔ منت نے زرغام کے سامنے اپنی پرانی آئی ڈی لاگ ان کی اور اس نے اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پرانی آئی ڈی پر ہی لاگ ان کیے۔ ان لاگ ان ہوتے ہی میسج ملنے لگے۔ سیکرٹ ڈائری کے نام سے بہت سارے میسیجز ہیں منو، زرغام نے حیرانگی سے کہا تو وہ سب نظر انداز کرتے جلدی سے فون تھام گئی۔ ناریب کے ہر میسیج میں اسے یاد کرنے کا ذکر تھا۔ آج اس کی سالگرہ تھی، جس وجہ سے وہ صبح سے اداس تھی، اور وہ لاگ ان ہوئی اور ناریب آن لائن ہوگی اس سے پہلے کہ منت آف لائن ہوتی۔ ناریب فون کرنے لگی۔ ناریب جو صبح سے اداس تھی، روئے جا رہی تھی، اپنے کمرے میں آ گئی تھی جب اچانک دروازے پر گھنٹی بجی۔ ناریب کا دروازہ کھولنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اچانک اسے گمان گزرا کہ ہو سکتا ہے دروازے پر منت ہو، تو وہ جلدی سے باہر کی جانب بڑھ گئی، لیکن باہر کوئی بھی نہیں تھا، بس ایک پارسل تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے پارسل اٹھا اور اپنے کمرے میں لے کھولا۔ اندر اس کے کچھ پسندیدہ کتابیں تھیں اور ساتھ ایک کارڈ موجود تھا۔ اس نے وہ کارڈ کھولا تو اندر بہت خوبصورتی سے ہیپی برتھ ڈے ناریب لکھا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی، اسے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، یہ بس منت جانتی تھی۔ وہ اب دیدہ ہوگی اور روز کی طرح منت کا نمبر دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا فون ٹوٹ چکا ہے، لیکن پھر بھی غیر ارادی طور پر وہ روز منت کا فون دیکھتی تھی کہ کہیں نہ کہیں اسے یقین تھا کہ منت ایک دن ضرور اس سے رابطہ کرے گی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی انتظار کرتی تھی۔ آج اسے آن لائن دیکھا تو صدمے سے اس کی آنکھیں پھیل گئی اور اس نے جلدی سے فون ملایا۔ منو اٹھاؤ نا، کون ہے یہ سیکرٹ ڈائری؟ زرغام نے قبل سے فون آتا دیکھا منت سے کہا، لیکن منت نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کال اٹھانے سے انکار کر دیا۔ زرغام نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر کال اٹھائی اور فون اسپیکر پر ڈال دیا۔ ہیلو، اس نے اٹکتے ہوئے پکارا تو وہ دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ منت کی حالت دیکھ سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کس سے بات کر رہی ہو؟ ایسل جو اسے اپنے کمرے میں اداس جاتا دیکھا، اسے سمجھانے کے لیے اس کے پیچھے آئی تھی۔ اسے کسی سے بات کرتے دیکھا تو پوچھا۔ ایسل کی آواز گونجی تو اس نے ہچکیاں لیتے فون سے تھما دیا۔ منت، ایسل کی غصے سے بھرپور آواز گونجی، کہاں ہو تم؟ ٹھیک ہو؟ جہاں بھی ہو فوراً واپس آؤ۔ تمہیں اندازہ بھی یہاں سب کس قدر پریشان ہے تمہارے لیے؟ منت جو ناریب کی واضح ہچکیاں سنتے رو رہی تھی، ایسل کے بغیر سانس لیے
کیے جانے والے سوالات پہ مسکرا دی، لیکن پریشان والی بات سن کر فوراً اس کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ واقعی سب پریشان ہے؟ منت کی جذبات سے آ رہی آواز سنی۔ مما کی طبیعت نہیں ٹھیک منت، وہ تمہیں یاد کر کے روتی رہتی ہے، تم واپس آ جاؤ۔ ایزل نے منت بھرے لہجے میں کہا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں آنے والی۔ منت کے کہنے پر ایزل نے گہرا سانس لیا، پھر کہنا شروع کیا، یار تم اس گھر نہ جانا، یہاں آ جاؤ۔ ایزل کے کہنے پر سب کے چہروں پر سائل سا لہرایا کہ ہی منت لڑائب کی وجہ سے واپس جانے کا سوچ ہی نہ لے۔ ایزل آپ کی کون کتنا پریشان ہے میں اچھے سے جانتی ہوں، میرا فی الحال لڑائب سے بات کروا دے، تم دونوں بات کرو، میں مما کو بتاتی ہوں کہ تمہارا فون ہے۔ ایزل نے فون لڑائب کو تھماتے ہوئے کہا اور قدم لاؤنج کی جانب بڑھائے، لیکن منت کی سپاٹ آواز سن کر ٹھٹک گئی۔ نہیں بالکل نہیں، منت جلدی سے بولی۔ کیوں یار؟ لریب کی آواز گونجی۔ میں نے بس تجھ سے بات کرنی ہے اور کسی سے نہیں، تو کسی کو نہیں بتائے گی کہ میرا فون آیا تھا، ورنہ میں تجھے قسم سے دوبارہ فون نہیں کروں گی، اس نے کہا تھا، اور لریب نے فوراً ایزل کو روک دیا۔ منت کہاں ہے تو یار؟ لریب نے روتے ہوئے کہا، میں جہاں بھی ہوں بالکل ٹھیک ہوں، سب کیسے ہیں؟ منت نے پوچھا۔ کیسے ہو سکتے ہیں؟ مما پاپا پریشان ہے، پتہ نہیں تو کہاں ہے؟ مما مانی کہتی ہے کہ تو بھاگ گئی ہے۔ اب تو یاسر بھائی کو بھی یقین ہونے لگا ہے ممانی کی بات پر۔ بھائی کو تو چھوڑ، تو بتا تو کیا کہتی ہے؟ منت نے آپ سے پوچھا۔ مجھے پتا ہے ممانی ماموں سے کچھ کیا ہے انہوں نے، تو باغی نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ منت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ تو صبر رکھ، تجھے سب تفصیل سے بتاؤں گی، ابھی میں فون رکھ رہی ہوں، جب فارغ ہوتی ہوں تب بات کروں گی، اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تیرا مجھ سے رابطہ ہے۔ منت نے لریب کو کہا اور ایزل سے الیانا کا پوچھا اور لریب کو برتھ ڈے وش کیا، فون کاٹ دیا۔ سب لوگ بیٹھے اس لریب سے ہونے والی گفتگو سن رہے تھے۔ آج ان کی منو بہت خوش تھی، فون کال کاٹتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور یارم بھی دوسری طرف لریب کی آواز سن کر مسکرانا محسوس کر سکتا تھا۔ میڈم اب آپ خوش ہو گئی ہیں نا، تو آ جائیں نیچے، مہربانی ہوگی، میں بہت بور ہو رہا ہوں۔ ارغمان نے کہا تو وہ جو اس بات میں سارے ہلا کر اٹھ گئی تھی، یارم کے کہنے پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ منت مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ سبھی منت کے کمرے میں موجود تھے، سب نے ایک نظر یارم اور منت کو دیکھا اور متوجہ ہو گئی۔ منت نے یارم کو سوالی نظروں سے دیکھا۔ یارم چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا، پھر دھیرے سے کہنا شروع کیا۔ منت جب مقدم نے آپ کے ماسی کے بارے میں پتہ کروایا تھا تو ہمیں کچھ تصویریں ملی تھی، ان تصویروں میں نے لریب کو دیکھا تھا، مجھے وہ پسند ہے، میں آپ کی بہن سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ منت کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کون سی تصویر؟ منت نے طویل خاموشی کے بعد بس یہ پوچھا تو یارب نے اپنے والٹ میں سے تصویر نکال کے منت کی جانب بڑھا دی، جسے اس نے جلدی سے تھام لیا۔ کچھ لمحے تصویر کو دیکھنے کے بعد منت نے یارم کو دیکھا اور جانچتی نگاہوں سے اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ یارم ایک دم کنفیوز سا ہو گیا تھا، اتنا نروس تو اپنی بزنس ڈیل کے ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا اتنا اس وقت منت کی آنکھوں سے ہو رہا تھا۔ اور سب ان دونوں کو بغاوت دیکھ رہے تھے۔ یارم بھائی چل کر دکھائے۔ منت کی آواز اور مطالبے پر سب نے چون کر اسے دیکھا، پھر چہرہ جھکا کر مسکراہٹ دبائی۔ کیا؟ یارم نے حیرت سے پوچھا۔ ارے آپ نے میری بہن سے شادی کرنی ہے نا، میں دیکھنا چاہتی ہوں آپ اس لحاظ سے ٹھیک ہیں یا نہیں، اس کے ساتھ چلتے ہوئے کیسے لگیں گے، اس لیے چلیں جلدی سے چل کر دکھائیں۔ اس کی لہجے کی شرارت سب لوگ سمجھ رہے تھے۔ یار ایک سال سے تمہارے سامنے چل ہی رہا ہوں، یار نے بے بسی سے کہا۔ آپ نے ناریب سے شادی کرنی ہے یا نہیں؟ اگر کرنی ہے تو چلیں، چپ چاپ اٹھے اور مجھے چل کر دکھائیں۔ یارم بغیر کچھ کہے اس کے سامنے چلنے لگا تو سب کی کہکے گونجی۔ آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ دوسرا سوال۔ ہاں جی آتا ہے۔ کیا واقعی؟ منت نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں جی آتا ہے، آپ خوش رکھو گے نا اسے؟ اس نے آنکھوں کی پتریاں سکوڑے یارم سے پوچھا۔ آپ کو کوئی شک ہے؟ یارم نے سکون سے جواب دیا تو منت مسکرا دی۔ چلو میری طرف سے تو رشتہ پکے، باقی آپ پپو سے بات کر لو۔ وہ جو خوش ہو گیا تھا ایک دم چونکا۔ کیا مطلب ہے پپو سے بات کر لو؟ رشتہ تو تم لے کر جاؤ گی نا، میں کیا آپ کو رشتہ کروانے والی خالہ لگتی ہوں؟ اس نے ببرو چکا کر پوچھا۔ کمرے میں سب کی تبھی ہنسی گونجی۔ یارم نے کھاچر میں نگاہوں سے سب کو دیکھا۔ دیکھے یارم بھائی، اس کی فیملی سے بات آپ کو داجی کے ذریعے کروانی چاہیے، کیونکہ میں آپ اچانک گئی نا تو مجھے تو پپو سے بہت ڈانٹ پڑنی ہے کہ ایک سال بعد واپس آ رہی ہوں وغیرہ وغیرہ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے شیر کے منہ میں گردن رکھنے کا، تو داجی کو بیچو، آپ کا رشتہ لے کر جائے۔ یارم نے مظلومیت کی انتہا کرتے ہوئے داجی کو دیکھا تو داجی کا کہکا بساتا تھا۔ اچھا بھائی، آپ ایسا چہرہ نہ بناؤ، لے کر جاتے ہیں لڑاب کے لیے تمہارا رشتہ۔ سب نے مسکراہٹ دبائی اور داجی اور یارم کو دیکھا۔ یارم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھ کر ناچنے لگ جائے۔ ایک سال کے بعد امید کی کرن نظر آئی تھی، وہ اپنی لڑاب کو پا لے گا۔ اتوار کا دن تھا، تیاریاں زور شور سے چل رہی تھی۔ آخر خان ویلا کے پہلے مکین کی شادی تھی، سب اپنے کام نپٹا کر اب جانے کے لیے تیار تھے۔ داجی، یارم، بلاس، مقدم، سکندر صاحب اور شازیہ بیگم یارم کے رشتے کے لیے جا رہے تھے۔ اگر میرے آنے تک تم پانچوں نے گھر کی حالت خراب کی تو میں نے آتے ہی تم سب کو گھر بدر کر دینا ہے۔ شازیہ بیگم نے تنبیہ نگاہوں سے سب کو گھورتے ہوئے دھمکی دی، البتہ ارغمان اور منت نے تو فوراً ان دھمکی کو ہوا میں اڑا دیا تھا۔ زرغام نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زرغام
ان کے ساتھ بچہ نہ بننا، پلیز دھیان رکھنا، میں اپنا گھر جیسا چھوڑ کے جا رہی ہوں، مجھے ویسا ہی چاہیے۔ سب جانے کے لیے تیار تھے، لیکن ان پانچوں کو دھمکی دی جا رہی تھی کہ وہ گھر کی حالت خراب نہ کرے۔ شازیہ بیگم کو پتا تھا اس کی دھمکی کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، لیکن ہر پا وہ دھمکی دے کر ہی چاہتی تھی اور گھر آ کر سر پکڑ کر بیٹھ جاتی تھی۔ ماما، آپ بے فکر ہو کر جائیں، آپ کا گھر آپ کو ویسے ہی ملے گا۔ ارغمان اور منت کو ہفتے ہوئے دیکھ زرغام نے انہیں آنکھیں دکھائی اور شازمہ بیگم کو تسلی دی، پھر سب لوگ گھر سے روانہ ہوں گے۔ لیٹس پارٹی گائز۔ ارغمان نے صوفے پر چڑھ کر ہاتھ ہوا میں بلند کر کے کہا تو سب نے اس کی تائید میں ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ اب کچھ یوں ہے کہ آپ لوگ یہاں بیٹھ کے مووی سوچے اور ہم لوگ نوڈلز اور برگر بنا کر لاتے ہیں۔ منت کے کہنے پر زرغام اور انتقال مووی سوچنے لگے۔ منت ارغمان اور نور کچن میں چلی گئی۔ السلام علیکم۔ داجی نے نرمی سے سلام کیا تو سامنے کھڑے شخص نے جواب میں سر ہلا دیا۔ میں عالم خان ہوں، آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آپ کی اجازت ہو تو ہم اندر آ جائیں؟ سہن صاحب انہیں انجان نظروں سے دیکھ رہے تھے، اپنا نام سن کر ٹھٹکے بھی نہیں، انہوں نے ڈائننگ روم میں آ گئے۔ جی کہیے، زین صاحب نے اپنی نشست سنبھالتے ہوئے کہا۔ زین صاحب، آپ کی بیٹی لارائب کے رشتے کے سلسلے میں آیا ہوں۔ میں نے بچی کو دیکھا تھا، مجھے وہ بہت پیاری لگی تھی، میں نے پتہ کروایا سب تو مجھے پتہ چلا کہ آپ اس کے والد ہیں۔ میں آپ سے اپنے پوتے یارم کے لیے، ساتھ ہی یارم کی طرف اشارہ کیا، آپ کی بیٹی لارائب کو مانگتا ہوں۔ بچہ آپ کے سامنے، آپ تسلی کر لیں، کچھ پتہ کروانا ہو تو بھی کروا لیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں۔ زین صاحب نے ایک نظر یارم کو دیکھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ کہیں یہ ہمیں مار کر ہی تو نہیں بیچیں گے نا؟ بلاس نے کہا تو مقدم اور یارم نے کھانچن میں نظر سے پورا جب اسکندر صاحب اور شازیہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ داجی بھی قدرے پریشان ہو گئے تھے۔ زین صاحب باہر آ گئے تو نگین بیگم، لارائب، ایزل، یاسر، مبتسم، عنایہ سب ساتھ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ انہیں آتا دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ لارائب کا رشتہ آیا ہے، زین صاحب نے کہا تو نگین بیگم کے ساتھ باقی سب بھی چونک گئے۔ یوں اچانک کون ہے؟ نگین بیگم نے کہا تو زین صاحب نے انہیں سب بتایا۔ یاسر، مبتسم، عنایہ، نگین بیگم سب ڈائننگ روم کی طرف چل دی۔ میرا رشتہ آیا ہے یار، لارائب نے سب سے پہلا میسج منت کو کیا۔ منت، جو شاہ رخ خان کی ڈونکی مووی بہت بار دیکھنے کے باوجود اب پھر سے دیکھنے میں مگن تھی، موبائل کی آواز پر چونکی اور لارائب کا میسج دیکھ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور فون رکھ کر دوبارہ مووی کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اور وہ لارائب کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی، باقی سب اپنے کھانے کے ساتھ بھرپور انصاف کر رہے تھے۔ یہ میرا برگر ہے زرغام، آپ اپنا کھا چکے ہیں؟ نور نے کہا تو سب مسکرائے۔ کوئی بات نہیں میری جان، آپ بھی میری ہی تو ہیں، آپ کا سب کچھ میرا ہے، زرغام نے کہا تو نور دانت پیس کر رہ گئی۔ نور آپ کو شروع سے ہی عادت ہے نا، وہ اپنا کھانا شیئر نہیں کرتی، انتقال نے کافی اور گونٹ لیتے کہا تو ارغمان نے محبت بھری نظروں سے دیکھا اور وہ مسکرا دی۔ اسے 1 سال میں وہ لڑکی ارغمان سکندر خان کی جان بن گئی تھی۔ سب جب ڈائننگ روم میں داخل ہوئے تو اتنے وجیحہ مردوں کو دیکھ شازیہ بیگم نے زین صاحب کی جانب دیکھا، انہوں نے سب کو متعارف ہوا، یارم کا بتایا۔ نگین بیگم کو یارم پہلی نظر میں ہی پسند آ گیا تھا، انہوں نے سوال کیا، کیا کرتے ہو آپ بیٹا؟ ان کے سوال پر یارم کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بزنس۔ یارم کے سوال پر یاسر نے اب کی بات دلچسپی ظاہر کی۔ کیسا بزنس؟ ملٹی پلپ بزنس ہے، ہم تینوں بھائی کا۔ یارم نے اطمینان سے یاسر کے سوال کا جواب دیا، ساتھ بلاز مقدم کی طرف اشارہ کیا۔ یہ آپ کے ماما بابا ہے نا؟ زین صاحب نے سکندر صاحب اور شازیہ بیگم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا تو سب کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوگی۔ یہ سکندر انکل ہیں، بابا کے دوست، ہمارے بابا کے جیسے ہی ہیں، اور یہ شازیہ آنٹی ہماری مما کی جیسی ہی ہیں، یہ بھی۔ اب کی بار مقدم نے گفتگو میں حصہ لیا اور بہت اپنائیت سے کہا۔ شازمہ بیگم محبت سے مسکرائے، تو پھر آپ کے ماما بابا؟ زین صاحب نے پوچھنا چاہا تو سب کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جب ہم چھوٹے تھے تب ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ بلاز نے جواب دیا تو وہ سب کو بہت افسوس ہوا۔ کیسے؟ یاسر نے سوال کیا۔ پلین کریش، جواب مقدم کی طرف سے ملا۔ یہ تینوں بھائی ہیں، یارم، بلاز اور مقدم، رضوان میرے بیٹے سکندر، ساتھ ہی پاس بیٹھے سکندر صاحب کی طرف اشارہ کیا، کا بہت اچھا دوست تھا، دونوں نے بچپن ساتھ گزارا تھا۔ پھر ایک دن اپنی بہن سے ملنے جانے کے لیے امریکہ کی فلائٹ میں بیٹھے تھے تو پہنچنے سے پہلے جہاز تباہ ہو گیا اور ان کی اور آسیہ بیگم، رضوان صاحب کی بیوی کی موت ہوگی۔ اب بس یہ 3 بھائی ہیں، یارم 31 سال کا ہے، بلاز 30 اور مقدم 28 کا۔ یہ تینوں رضوان کے بزنس کو بہت اچھے سے ڈیل کر رہے ہیں، آپ کی بیٹی بہت خوش رہے گی۔ دادی نے سب بتایا تو زین صاحب پرسکون ہو گئے۔ نگین بیگم تو راضی تھے، پھر بھی زین صاحب نے سوچ کر بتانے کا کہا تو داجی اٹھ کر کھڑے ہوئے واپس جانے کے لیے اجازت چاہی۔ جب وہ سب ڈائننگ روم سے باہر نکلے تو لارائب، جو ٹینشن میں اپنے دھیان سے کمرے سے باہر نکل جا رہی تھی، سب کے باہر آنے کے انتظار میں چکر کاٹ رہی تھی۔ یارم کی اچانک اس پر نظر پڑی، دونوں کی نظریں ملی اور یارم رضوان خان کی دنیا بس وہیں ٹھہر گئی۔ اس نے بہت
خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھی، لیکن اس لڑکی نے صرف ایک تصویر سے اس کا قرار لوٹ لیا تھا۔ غرور تھا خود پر کہ عشق نہیں ہوا کسی سے، وہ نظر کیا ملی اس نظر سے، سارا غرور چور چور ہو گیا۔ لارب بھی یارم کو دیکھ کر ٹھہر گئی تھی۔ اس نے اتنا وجیحہ مرد بس ناول میں پڑھا تھا، لیکن آج جب حقیقت میں دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز رفتار سے چلنے لگی تھی۔ پلاس نے لارب کو دیکھا تو آگے بڑھ کر اس کے سر پر پیار دیا اور باہر نکل گیا۔ یارم جو اس کے چہرے کے نقوش میں بری طرح کھویا ہوا تھا، مقدم کے کندھے پر ہاتھ رکھنے سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ داجی ذہن صاحب سے مل کر انہیں اپنے گھر کا پتہ بتا کر تاکہ وہ کوئی تشویش کروانا چاہیں تو کروانے۔ شازیہ بیگم لارب کی طرف بڑھی اور اسے محبت سے گلے لگایا۔ سکندر صاحب نے لارب کے سر پر پیار دیا اور وہ دونوں گھر سے باہر چلے گئے۔ یارم نے مقدم کو دیکھا، وہ شرارتی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ یارم کو خوشگواریت حیرت ہوئی۔ کہو تو ابھی ساتھ لے چلیں؟ مقدم نے شرارت سے کہا تو یارم نے اسے مصنوعی خفی سے گورا۔ وہ مسکرایا اور لارب کو دیکھا جو بالکل منت کی جیسی دکھتی تھی۔ وہ اسے دیکھ مسکرا دیا اور پھر یارم کو لے کر باہر نکل آیا۔ لارب نے یارم کو باہر نکلتے دیکھا، پھر نگین صاحب کو دیکھا۔ یہی تھا جس کے لیے تمہارا رشتہ آیا ہے۔ اتنا کہتے وہ کمرے میں داخل ہو گئی، عزت کو تصویر دکھانے کے لیے جو داجی نے دے کر گئے تھے۔ البتہ باہر کھڑی لارب کے چہرے کو ایک خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ یہ ہے لڑکا؟ لارب نے ان کے جانے کے بعد نگین بیگم سے تصویر یارم کی لے لی اور قدرے چھپا کے اپنے فون میں کلک کی اور منت کو بھیج دی۔ کیسا رہا ایکسپیرینس؟ منت نے سب کو آتے دیکھا تو پوچھا۔ بہت اچھا، مجھے لگتا ہے ان کی ہاں ہے، بس وہ ایک بار اپنی تسلی کے لیے سب پتہ کروانا چاہتے ہیں۔ منت نے مقدم کو دیکھا اور پاس ہی صوفے پر جگہ سنبھال لی۔ منت نے اسے اگنور کیا، جو کہ مقدم نے بخوبی نوٹ بھی کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ناراض ہے۔ منت نے یارم کو دیکھا جو قدرے مطمئن لگ رہا تھا۔ اچانک موبائل کی میسج ٹیون پر منت فون کی طرف متوجہ ہوئی تو لارب کا یارم کی تصویر کے ساتھ بھیجا ہوا میسج دیکھ مسکراتے ہوئے جواب دیا، واہ یار یہ تو بہت اچھا ہے۔ کیا کہا گھر والوں نے؟ انہیں کیسا لگا؟ تو بتا، تجھے کیسا لگا؟ منت نے انجان بنتے پوچھا۔ یار سب کو ہی اچھا لگ رہا ہے، بس اب پاپا کہہ رہے ہیں بیٹی کا معاملہ ہے تو تھوڑا پتہ کروا رہے ہیں، اگر سب صحیح ہوا تو ہاں کر دیں گے۔ یہ بات ہے، منت نے کہا اور موبائل رکھ کر سب کی جان میں توجہ۔ مبارک ہو یارم بھائی، سب کی ہاں ہی ہے۔ یارم تو پہلے ہی لارب کو دیکھنے کے بعد خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس میں بات میں مزید کھل اٹھا تھا۔ اب تیار رہو، کبھی بھی فون آپ کو آ سکتا ہے، منت نے پرجوشوں کا کہا تو یارم نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آج اس کے چہرے سے مسکراہٹ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہائے ہائے میرے اللہ، یہ کیا حال کر دیا میرے کچن کا۔ شاسما بیگم جو سب کے لیے چائے کا انتظام کرنے کچن میں گئی تھی، وہاں کی حالت دیکھ بنکھار گئی۔ کھائی ہوئی چیزوں کے ریپر فرش پر گرے ہوئے تھے، مایونیز کھلا پڑا تھا، کیچپ جلدی جلدی میں شرف پر گرا دی گئی تھی اور انڈوں کے چھلکے فرش پر پڑے تھے۔ کچن کی یہ حالت دیکھ وہ آگ بگولا ہوتی باہر آئی۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ سب نے مل کر منت کی طرف انگلی اٹھا دی، جو ارد گرد کی حالت بلائے بڑے مزے سے اپنے ورکر کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ خاموشی پر جب اس نے سر اٹھایا تو اپنی طرف ساری انگلیاں دیکھ منکاری اور فوراً شازما بیگم کو دیکھا جو سب کو گھور رہی تھی۔ مام، آپ کو لگتا ہے میں ایسا کر سکتی ہوں؟ منت نے مسمے سے آنکھیں پٹاتے ہوئے کہا تو مقدم کے چہرے پر ایک گہری خوبصورت مسکراہٹ بکھری تھی۔ باقی سب نے بھی چہرہ جھکا کر اپنی ہنسی دبائی تھی۔ جی بالکل، مجھے لگتا نہیں، یقین ہے کہ یہ میری ہی اولاد نے کیا ہے، اور یہ معصوم چہرہ نہ بناؤ، شیطان کی نانی ہو تم، انہوں نے مصنوعی حفیظ سے کہا تو مقدم چہرہ جھکا گہرا مسکرایا۔ منت کا منہ بن گیا تھا، پھر ایک دم جوش سے بولی، مام میں نے نہیں کیا، رحمان نے بھی ساتھ کیا تھا، اس نے معصوم صورت بنا کر ان سے کہا۔ شاسما بیگم جو غصے سے سب کو پہلے گھورتی رحمان کی طرف چپل پھینکی، وہ ہڑبڑا کر صوفے سے اٹھا۔ مام سب کی غلطی ہے، میں نے اکیلے نے نہیں کیا، میں تم لوگوں کو کیا کہہ کے گئی تھی گھر گندا نہ کرنا۔ کچن دیکھو ذرا، لگ رہا ہے جیسے بھوت ناچے ہوں۔ ہاں تو یہ تین بھوت ناچے ہی ہیں۔ رحمان نے منت، نور اور رحمان کی طرف اشارہ کیا تو وہ تینوں نے خفار نگاہوں سے دیکھا۔ رحمان نے کندھے جھکا دیے۔